بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زندگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر صرف ایک قمری مہینہ نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے ایسے اہم ابواب اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے جنہوں نے امت مسلمہ کی فکری، روحانی اور تاریخی سمت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ صفر المظفر کے پہلے ہفتے کی اہم مناسبتوں کا جائزہ لیں۔ صفر عربی زبان سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے خالی ہونا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ محرم کو حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا اور اس میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، اس لیے محرم ختم ہوتی قبائل دوبارہ جنگوں اور سفر کی طرف نکل جاتے تھے، یوں ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا۔ سفر اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ ماہ سفر میں متعدد عظیم اسلامی مناسبتیں واقع ہوئیں۔ اسی مہینے میں اسیران کربلا شام پہنچے۔ اسی مہینے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی۔ اسی مہینے میں اربعین حضرت امام حسین علیہ السلام منائی جاتی ہے اور اسی مہینے میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت بھی آتی ہے۔ یکم سفر تاریخی مصادر کے مطابق یکم سفر سن 61 ہجری کو اسیران کربلا دمشق پہنچے۔ یہ صرف ایک قافلے کی آمد نہیں تھی بلکہ ظلم اور حق کا ایک نیا مرحلہ تھا۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے، لیکن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات نے دربار یزید کو تاریخی عدالت میں لا کھڑا کیا۔ اسی روز سے کربلا کا پیغام میدان جنگ سے نکل کر پوری اسلامی دنیا تک پہنچنا شروع ہوا۔ اسی تاریخ کے ساتھ بعض دیگر تاریخی واقعات بھی منسوب ہیں، جیسے سن 8 ہجری میں خالد بن ولید، عمر بن عاص اور عثمان ابی طلحہ کا اسلام قبول کرنا، اور سن 37 ہجری میں جنگ صفین کے مراحل کا تذکرہ۔ دو سفر کے بارے میں تاریخی روایات کے مطابق اسیران کربلا کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایسا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس نے یزید کی ظاہری فتح کو اخلاقی شکست میں بدل دیا۔ اسی تاریخ سے حضرت زید بن امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت بھی منسوب کی جاتی ہے۔ تین سفر کے حوالے سے متعدد تاریخی مناسبتیں ملتی ہیں۔ بعض روایات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت اسی تاریخ میں بیان ہوئی، اگرچہ مشہور روایت یکم رجب کی ہے۔ اسی دن عظیم مسلمان فلسفی اور طبیب ابو علی سینا کی ولادت بھی بیان کی جاتی ہے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلامی تہذیب صرف عبادت ہی نہیں بلکہ علم، فلسفہ، طب اور تحقیق میں بھی دنیا کی رہنمائی کرتی رہی ہے۔ چار سفر سن 61 ہجری وہ دن قرار دیا جاتا ہے جب سانح کربلا کی خبر مدینہ منورہ پہنچی۔ مدینہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں آباد تھیں، وہاں جب اہل بیت علیہم السلام کی شہادت کی خبر پہنچی تو ہر طرف غم کی فضا چھا گئی۔ یہ خبر صرف ایک خاندان کے غم کی نہیں بلکہ پوری امت کے امتحان کی خبر تھی۔ روایات کے مطابق 5 سفر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے۔ شام کے زندان میں ایک کم سن بچی جس نے چند دنوں میں وہ سب کچھ دیکھا جسے بڑے بڑے انسان بھی برداشت نہ کر سکے۔ کربلا کی پیاس، بابا کی جدائی، جلتے خیمے، اسیری اور پھر زندان کی تنہائی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتا بلکہ معصوم بچوں پر بھی ڈھایا جاتا ہے۔ 6 سفر کو فارسی زبان کے مشہور شاعر سید محمد حسین شہریار کی وفات کی مناسبت بھی بیان کی جاتی ہے، جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں لازوال اشعار کہے۔ 7 سفر دو اہم مناسبتوں کا دن ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سمیت بعض امامیہ علماء کے مطابق اسی روز حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جبکہ اسی دن سن 128 ہجری میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت بسعادت بھی ہوئی۔ ایک طرف شہادت کا غم ہے، دوسری طرف امامت کے نور کی ولادت بسعادت۔ یہی اہل بیت علیہم السلام کی تاریخ کا وہ تسلسل ہے جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حق کا چراغ کبھی بجھتا نہیں۔ ناظرین، یہ تھا ماہ صفر المظفر کی مناسبتیں سلسلے کا پہلا حصہ، جس میں ہم نے یکم سفر سے 7 سفر تک کی اہم تاریخی مناسبتوں کا جائزہ لیا۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ 8 سفر سے 14 سفر تک کے اہم تاریخی واقعات، شخصیات اور اسلامی مناسبتوں پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور نسیم زندگی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔